السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ سو ولاگ کو کرتے ہیں یہاں پہ سٹارٹ۔ یہاں پہ میں بنا رہی تھی پراٹھے، جو میں نے بنائی تھی نماش کی دال کل، اسی کے میں یہ پراٹھے بنا رہی تھی ابھی۔ خیر یہ ناشتے کا ٹائم تو نہیں ہے آج، ہم نے ناشتہ صبح لیٹ اٹھے تھے تو پھر بس جوس وغیرہ پی لیا، اور ابھی یہ تقریباً 12 بجے کے ٹائم ہے، تو آج ناشتہ نہیں کیا تھا تو اس لیے سب کو بھوک لگ گئی۔ تو میں نے کہا ایسے تو کسی نے کھانا نہیں ہے، بیٹی کو میں کہہ رہی تھی کہ روٹی بنا دیتی ہوں، تو وہ دال کا سن کے پھر بچے کہاں اتنا اچھا فیس بناتے ہیں، اتنا وہ فیس بنا رہی تھی پراٹھا دیکھے ویڈیو کے چکر میں، پراٹھا ہی میرا ٹیرا میرا ہو رہا تھا۔ خیر پھر میں نے کہا کہ بیٹی کو میں نے بولا کہ میں تمہیں پراٹھا بنا دیتی ہوں اندر لگا کے نا، تو میں نے اسے تھوڑا سا ایکسپلین کیا کہ ایسے ایسے ہوگا، تو پھر اس نے کہا ٹھیک ہے بنا دینا۔ ساتھ میں نے اپنا بھی بنایا، اور یہ چھوٹی بیٹی نے تو نہیں کھانا تھا، اس کے لیے میں نے سمپل پراٹھا بنا دیا تھا۔ وہ روٹی نہیں کھاتی دراصل، خانی بیٹی میری وہ پراٹھا کھا لیتی، اگر روٹی جس دن کھلانی ہو نا تو اس کی جگہ پراٹھا کھا لیتی، روٹی نہیں کھائے گی نا، تو اس لیے وہ میں کہتی ہوں چلے پراٹھا ہی کھا لے، روٹی تو کھائے گی تو صحیح نا۔ سو یہ دیکھیں ماش کی دال، میں نے کہا اس طرح یہ ختم ہو جائے گی، تو ویسے بھی یہ ختم نہیں ہونی۔ ساتھ میں دیکھیں اب گرمیاں شروع ہیں، تو میں نے آج کہا کیوں نہ ٹرائی کریں، لسی بناتے ہیں۔ سو یہاں پہ ابھی یہ کافی شام کا ٹائم ہے، آج مجھے سوچا میں اکیلی تھی، مجھے لگا میں نے کون سا کھانا وغیرہ بنانا ہے، سو کے فریش ہو کے جب میں اٹھی تو ہسبینڈ کی کال آ گئی کہ جی اٹھیں جی کھانا بنائیں، تو میں ریلیکس ہو رہی تھی کہ آج مجھے کھانا نہیں بنانا، اور انہوں نے شام سے پہلے تقریباً مجھے فون کر کے کہہ دیا کہ میں آ رہا ہوں کھانا بنا دو، اور ساتھ بھائی بھی آ رہے تھے۔ اور پھر میں نے فریج سے ابھی یہاں سے گوشت نکال رہی تھی۔ جب انہوں نے مجھے کال کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم دو گھنٹے تک تو وہ پہنچیں گے۔ یہ اچھا میں بتاتی ہوں بعد میں، یہ دیکھیں یہ ابھی میں نے ہتھوڑی سے گوشت کو کاٹا ہے، وہ مطلب ہتھوڑی سے تو نہیں، جسٹ وہ چھری کے اوپر مارتی تھی تو پھر وہ ایزیلی اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ تو یہ دیکھیں میں نے سارا یہاں پہ اس کو کاٹ کے صاف کر کے ابھی میں نے اس پہ پہلے تو فوڈ کلر لگایا ہے، پھر ساتھ میں نے ابھی سارے اس پہ سوکھا دھنیا، کالی مرچ، ہلدی، یہ ریڈ چلی سب کچھ ابھی یہ لگا کے دہی لگا کے اس کو میں میرینیٹ کر کے 1 گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی۔ سو یہ دیکھیں یہاں پہ گوشت صاف، اور کاٹنا بھی ہمیں خود ہی پڑتا ہے۔ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ ویسے شاپ سے کٹا کٹایا صاف ہوا آ جاتا ہے، بس اپنے دھونا ہے اور بس پکا لینا ہے، اور یہاں پہ ہمیں خود ہی کاٹنا بھی پڑتا ہے۔ خیر یہاں پہ ابھی میں اس کو لگا رہی تھی، دہی لگایا ہے ابھی، میں اس کو 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی۔ آدھا گھنٹہ لگا تھا اس کو مجھے وہ میلٹ کرنے میں، فریز ہوا ہوتا ہے نا تو میلٹ کرنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ گھنٹہ اس کو رکھ دیتی ہوں، پھر ان کے آنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ تک پہلے ہی اوون میں رکھ دوں گی، پھر اچھے سے ہو جائے گا، کیونکہ وہاں سے وہ جب نکلنے لگے تھے تو انہوں 2 گھنٹے تو انہیں پکا ہے اگر وہ بہت تیز بھی ڈرائیو کریں تو۔ سو ابھی یہ میں ایک مسالہ اور گوشت کا مسالہ اور لیمو ڈالنا بھول گئی تھی، تو وہ میں نے بعد میں ڈالا ہے۔ اب یہ ہو چکا ہے ریڈی، اس کو میں نے رکھ دیا تھا گھنٹے کے لیے، میں نے رکھا ہوا تھا اس کو۔ سو ابھی جو بچا تھا مسالہ اس میں نے آلو کاٹے اور میں نے ڈال دیے۔ سو ابھی ان کے آنے کا بس تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا تھا، تو میں نے کہا چلے میں ساتھ میں اوپر ابھی میں نے تھوڑی سبزیاں کاٹ کے ڈال دی ہیں، وہ اس وجہ سے ڈالی ہیں کہ میں نے ویسے جب میں یہ گوشت بناتی ہوں ساتھ میں چاول بناتی ہوں، تو میں نے کہا اب اس ٹائم رات کے ٹائم چاول کوئی بھی نہیں اچھے سے کھائے گا تو ہضم بھی نہیں ہوتے پھر رات کے ٹائم، تو میں نے کہا کیوں نہ ساتھ روٹی کرتی ہوں، اس وجہ سے کہ اچھے سے روٹی کھائی جائے، میں نے اوپر سبزیاں وغیرہ ڈال دی ہیں۔ سو ابھی یہ دیکھیں یہ آ چکے تھے، میں نے ان کی ویڈیو بنانے لگی تھی تو لیکن ان کے ہاتھوں میں اتنا سامان تھا کہ میں نے کہا چھوڑو۔ سو یہ دیکھیں بھائی اور یہ ہسبینڈ جو چلی لے کے آئے تھے، فریش لے کے آئے تھے جہاں یہ کام کرتے ہیں وہاں سے، تو اتنی فریش تھی اور اتنی مزے کی، میٹھی بہت زیادہ تھی، بہت تھی۔ ابھی اس کو میں نے نکال کے یہاں پہ اس کو دھو کے میں نے کہا رکھ دیتی ہوں۔ ہاتھ نہیں، ہاتھ پکڑنے کو کھا
ہسبینڈ ہے نا تو میرے ساتھ نا فنی سین کرتے ہی رہتے ہیں. آپ کو ویڈیو میں نا ان کے فنی سین نظر آتے ہی رہے کریں گے. ابھی یہاں پہ نا بھائی آج گھر تھے, یہ صبح نیکسٹ ڈے کا ویڈیو ہے. تو ہم نے کہا گروسری, انہوں نے چلے جانا تھا آج, تو میں نے کہا چلے, انہوں نے بولا کہ چلو جو گروسری وغیرہ وہ کرتے ہیں اور جو چیزیں آج کے کام ہے نا 2-3 میں وہ کر کے جاتا ہوں نا. تو میں نے بھائی کے پاس بچے چھوڑے اور ہم نکلے دونوں. تو میں نے ہمیں سیڑھیوں پہ, مجھے بھی پتا ہوتا ہے انہوں نے آگے سے کیا کرنا ہوتا ہے, تو میں بھی ایسے ہی نا انہیں تنگ کرتی رہتی ہوں. میں نے آگے ہاتھ کیا, میں نے کہا اپنے ہسبینڈ سے بولا کہ رزاق چلے نا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں نا. تو انہوں نے میرے ہاتھ میں نا چابیاں رکھ دی پکڑ کے. خیر یہ اس طرح نا ایسے کرتے ہی رہتے ہیں میرے ساتھ فنی نا, کبھی سیریس نہیں ہوئے. یہاں پہ بھی ہم نے گروسری وغیرہ کر رہے تھے. میں نے کہا 1 ویک کے بعد آئیں گے دوبارہ, تو میں نے کہا تب تک 1 ویک کی نا گروسری کر ہی جاتی ہوں, پھر تھوڑا ایزی رہتا ہے. اب بچے بھی گھر ہیں تو چھٹیاں ہوئی ہیں ان کے لیے, تو پھر میں ان کو کیسے ڈیل کروں گی. پھر یہ ہوتا ہے کہ ساتھ لے کے آنا پڑتا ہے سب بچوں کو, تو پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے. ویسے بھی پھر آپ بچوں کو لے کے آؤ تو گروسری تو نہیں ہوتی نا, سا پھر 1-2 چیز لے کے بندہ جاتا ہے. ابھی یہاں سے میں نے کچھ چپس وغیرہ کے پیکٹ اٹھا لیے تھے, اور ساتھ میں ابھی میں نے آئس کریم دیکھ رہی تھی یہاں پہ ان کی. یہ والی میں لے لیتی ہوں, چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں بیچ میں 6, بہت اچھی ہوتی ہیں, ٹیسٹی بھی ہوتی ہے. اس طرح کی بڑی بھی ہوتی ہیں لیکن بڑے بچے نا کھا نہیں پاتے, تو پھر میں یہ چھوٹے والے ہی سلیکٹ کرتی ہوں کہ جن میں چھوٹی ہوتی ہیں. خیر یہ والی لے لی تھی میں نے, سوچ رہی تھی ویسے اب گرمیاں آ گئے تو دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا ساری میں نا یہاں سے جلاتا اٹھاؤں اور گھر لے جاؤں. کوئی فریزر ہو نا بڑا, اس میں جا کے رکھ دو, کیونکہ بچوں نے اب دن میں 1 یا 2 باری تو لازمی کھانی ہوتی ہے. ایک تو صبح ناشتے کے بعد اور ایک پھر پموڑی جو یعنی کہ دوپہر کے بعد. خیر اتنا بھی پھر لے کے بھی نہیں جا سکتے, پھر بچے تو ختم بھی کر دیتے, تو میں اتنی لے کے جاتی ہوں 1 ویک کی نا, کہ خیر میں نے یہ 3 لے لی تھی. اب فریزر میں پھر اتنی جگہ بھی کہاں ہوتی ہے. ابھی یہاں پہ ہم آگے تھے مارکیٹ, چائنی مارکیٹ گئے تھے. تو چائنی مارکیٹ گئے تھے, ہاں نہیں یہ شاید پتہ نہیں کہاں, ہاں فیملیاں مارکیٹ. ہاں میں بھول گئی, سوری, یہ ویڈیو پہلے کے بنے ہوتے ہیں نا تو میں بھول گئی. پہلے ہم گئے تھے چائنی مارکیٹ, لیکن وہاں پہ ایک سین ایسا ہو گیا تھا نا کہ میں ویڈیو بنانا بھول گئی. پھر ہم یہ دوسری مارکیٹ آئی, یہاں سے بھی دراصل ہم نا گھر کے لیے نا باسکٹ لے رہے تھے. تو چائنی مارکیٹ میں گئے تو وہاں نا جو میں لینا چاہ رہی تھی پسند تھی, لیکن وہ چھوٹے سائز تھے. میں نے کہا میں نے چھوٹے سائز نہیں لینے. ہسبینڈ نے اوپر سے نا اس سے نیچے اتروائی تھی, تو اب ان کا ارادہ تھا کہ اتنی محنت سے اس بندے سے اتروائی ہیں تو اب یہ لے کے ہی ہم جائیں. میں نے کہا اب آپ یہ چیز دیکھ رہے ہو کہ بھائی اس نے اتاری ہیں تو اب ہم لے کے جائیں. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں لینی. میں غصے سے باہر نکل آئی تھی. اور پھر ہم ساتھ ہی دوسری مارکیٹ تھی فیملیاں, وہاں گئے, وہاں بھی بالکل نہیں تھی. پھر چائنی مارکیٹ سے ایک میں نے کہا چلے آپ کو اتنا ہے نا اس کا احساس ہو رہا ہے تو چلو چھوٹی ایک میں لے لیتی ہوں, مجھے پیمپرز کے رکھنے کے لیے بھی چاہیے تو چلو میں وہ لے لیتی ہوں نا. ایک چھوٹی ہم نے لی اور وہاں سے ہم نکلے. میں نے کہا چلے ادھر نا ہمارے ساتھ ہی گاؤں میں بڑی بڑی مارکیٹس ہیں, مکس مارکیٹ ہے, چائنیز ہے, تو وہاں چلے جاتے ہیں. اس میں کیا ہے نا گاڑی میں تو ہے, بچوں کی بھی کوئی ٹینشن نہیں, تو وہاں چلے جاتے ہیں. یہ دیکھیں مکس مارکیٹ ہمارا جو یہاں بہت اچھی مارکیٹ ہے ویسے یہ نا, یہاں پہ ماشاءاللہ ہر چیز مل جاتی ہے. یہاں پہ آئے تو ہم صرف باسکٹ لینے تھے کیونکہ ہسبینڈ اور بھائی نے واپس جانا تھا, مجھے کھانا بھی بنانا تھا. لیکن چلو بندہ جب مارکیٹ میں گھس جائے تو میں یہاں پہ نا یہ شرٹ دیکھ رہی تھی. ابھی میرے ہسبینڈ نا کالر والا شرٹ نہیں پہنتے, مطلب کہ کالر جس پہ نہیں ہو وہ نہیں پہنتے. تو میں نے دیکھ رہی تھی تو مجھے اچھی لگ رہی, میں نے کہا ایک تو ضرور لوں گی اور پہناؤں گی نا. ابھی وہ دیکھنے لگ گئے اور پھر بس یہاں سے ایسے ابھی وہ آگے چلے گئے تھے تو میں ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی, رک ہی نہیں رہے تھے نا ہم. اور کچھ دراصل لینے نہیں آئے, تو میں نے نا جوتے یہاں پہ نا کافی نئے آئے ہوئے تھے, تو میں وہ بس ایسے ہی دیکھنے لگ گئی. میں نے کہا اب چلیں دیکھ تو لوں, آئی ہوئی ہوں تو خیر ویڈیو بھی تو پھر بنانی ہوتی ہے نا. تو پھر وہ ہم نے اب دیکھے یہاں سے ہمیں ملتے ہیں باسکٹ, تو نہیں ملی نا تو میری تو خیر نہیں ہے. آس پاس اور بھی کافی مارکیٹس ہیں, لیکن ہسبینڈ ہے نا تو پھر مرد کہاں اتنی مارکیٹس گھومتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے یہ چاہے گھر میں وہ کام آئے نہ آئے. وہ چھوٹی تھی تو پھر یہاں پہ نا بڑے بڑے شاپڑ ہوتے ہیں پلاسٹک کے اور کاٹن کے, تو پھر وہاں ان میں کچھ ڈالو نا تو وہ باہر رکھنے پڑتے ہیں اور کبھی اندر. تو پھر لو ہی اتنی نا کہ یہ جو پڑی ہوئی نا جن کے ڈھکن یلو کلر کے یہ تھی, اور سیم سائز. ایسا کیا ہوا جو ہم وہاں چھوڑ کے آئے تھے نا سیم سائز کی یہاں پڑی ہوئی تھی اور ویسی ہی تھی.
تو ہسبینڈ مجھے دیکھنے لگ گئے. میں پھر اب یہ والی جو ہے نا انہوں نے پسند کر لی. انہوں نے کہا میں یہ لے لیتا ہوں, اور مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں پہ ایسے شاپر لگیں گے اور پھر اندر ہے, نیچے سے یہ بالکل اوپن تھی ہے. مجھے اس ٹائم بالکل یہ اچھی نہیں لگی, لیکن میں پھر ڈر کے مارے نا چپ ہوگی. میں نے کہا اب تو نا چپ ہی بہتر ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ اب تم چپ ہی رہو, یہ والی جو 2 لگی ہوئی ہے نا یہ سیم ویسی تھی وہاں پہ بھی نا, اور یہاں پہ بھی مجھے چاہیے ایسی تھی, پر میں چاہ رہی تھی سائز میں ایسی ہو, اس سائز میں ہو, لیکن اس سائز میں دونوں میں نہیں ہمیں میری. سو ہسبینڈ دیکھے کیسے گھسیٹ کے ان کو لے کے جا رہے ہیں. میں انہیں کہہ رہی تھی اٹھا لیں, اپنی ہے, گھر جانی ہے. سو یہ والی لی تھی, لیکن یہ ہے کہ گھر جب ہم پہنچے نا پہلے تو مجھے نہیں اچھی لگی. میں کہہ بھی رہی تھی کہ رہنے دیتے, نہیں لیتے پھر لے لیں گے, گھر چلتے ہیں. لیکن ہسبینڈ نے کہا نہیں تم اب چپ رہو, میں نے لینی ہے. لیکن یہ ہوا تھا کہ یہ بہت اچھی تھی. اس کو دیکھ کے نا تو میری فرینڈ نے دیکھی, اس نے بھی بولا کہ میں بھی لے کے آتی ہوں, اور میرے بھائی نے جب گھر آ کے دیکھی وہ بھی کہتا ہے میں بھی لے کے جاؤں گا. مطلب کہ اتنی اچھی یہ سب کو پسند آئی. ساتھ میں ایسے ہی میں نے بچوں کی وہ بکس لے لی کلر والی. میں نے کہا گھر ہوتے ہیں تو چلے ایسے گزرتے گزرتے لگی ہوئی تھی, تبھی یہاں سے نا فین دیکھ رہے تھے ہمیں. ایک تو ہم نے لے لیا ہے, اور ایسا ایک چھوٹا سا نا اور چاہیے. سو باقی یہ جویلری بھی یہاں پہ نا کافی نئی آئی تھی, تو میں گزرتے گزرتے دیکھ رہی تھی, اور ہسبینڈ جا کے کاؤنٹر پہ کھڑے تھے. میں نے کہا یہ نہ ہو میں کچھ پسند کر لوں اور وہ کاؤنٹر سے باہر نکلے ہوں. تو میں پھر بس ایسے ہی دیکھ کے نا چھوڑ کے واپس آ گئی. سو مارکیٹ میں اب جائیں تو بڑی بھی کوشش ہو کہ ایک چیز لینی ہے, گھر جانا ہے, پر کیا کرے بندہ دیکھ تو لیتا ہی ہے. سو ابھی ہم یہاں سے نکل رہے تھے باہر, ابھی ہم دیکھے جا رہے تھے گھر واپس. کتنا پیارا یہ دیکھے ویو لگ رہا ہے روڈ کا. سو یہاں پہ ابھی میں نا یہ فرگونا ہے بائک ہے تو دکھا رہی تھی, اتنا گندا. میں ہسبینڈ سے کہہ رہی تھی یہ صاف ہی کروا دے کہیں لے جا کے. وہ تو لگتا ہے صاف نہیں کرے گا صحیح. اندر پتا چلتا ہے جیسے کسی جنگل میں ہی آ گئے گاڑی میں, نہیں اتنا اندر سے وہ دیکھے گندا ہوا ہے نا. ابھی یہاں پہ ہم گھر پہنچ چکے تھے, تو آج بس ایسے ہی نا بس مستی کا موڈ تھا. تو میں ہسبینڈ سے کہہ رہی تھی میرے لیے دروازہ کھولیں, اور نا میں میرا ہاتھ پکڑ کے نا مجھے بھائی لیول انہوں نے اتنی زور سے پکڑ کے نیچے کھینچا ہے نا, بس نا سیریس بات کو بھی نا انہوں نے فنی کر دینا ہوتا ہے. سو یہاں پہ ابھی میں گھر آئی, فٹافٹ فش کو میں نے مسالہ وغیرہ لگا کے رکھا, اور بھائی تو جانے والے تھے. تو میں نے کہا نہیں اب رک جائیں, کھانا کھا کے جائیں نا. تو پھر میں نے کہا جلدی میں تو اب یہی بنے گا, ہنڈے وغیرہ چھوڑو, فش بنائی, اور ساتھ میں نے نا یہ دیکھے چائنی چاول ہیں, یہ تو فٹافٹ بن جائیں گے. تو یہ سب میں نے گاجریں یاد ہی نہیں لانی, لیکن جتنی فریز میں پڑی ہوئی تھی نا تھوڑی سی, بس میں نے کہا اب چھوڑو منگوانے کا ٹائم نہیں ہے, تو بس وہی تھوڑی سی ڈالی ہے. یہ تینوں سبزیوں کو, اس میں گوشت بھی ایڈ کر سکتے ہیں, ان کو میں نے فرائی کر لیا اور پانی ڈال کے. تو اب اس میں نے صرف کالی مرچ اور نمک ایڈ کرنا ہے. سو اب یہاں پہ دیکھے جی یہ ہم نے جو لائے تھے باسکٹ, وہ میں دکھاتی ہوں. یہ والا ایک ہم نے پیمپر کا, یہ چھوٹے والا لائے تھے جو اس میں پیمپرس رکھا کریں گے. اور یہ والا جو ہے یہ پلاسٹک کے لیے لگا لیا ہے, اور یہ جو دوسرے گتے وغیرہ ہوتے ہیں. سو یہ والے دیکھے, اب یہ ایک تو ہمارا آلریڈی پہلے کا تھا, تو باقی یہ تھا. یہ بڑے بڑے شاپر ہم رکھتے تھے نا, تو وہ بچے اندر سے کبھی کوڑا نکال دیتے تھے ان کے. یہ نہیں کہ وہ ہوتا تو صاف ہی, یعنی کہ جو کھانے والا وہ تو ہوتا ہی لیدا ہے نا, وہ تو نہیں بچے چھیڑتے. لیکن وہاں پلاسٹک ہوتی ہیں, گتے ہوتے ہیں, وہ نکال لیتے ہیں اندر سے, پھر مجھے ڈالنے پڑتے تھے. تو وہ بڑا ہم تانگ تھے اس چیز سے. ویسے بھی اب گرمیاں آ گئے ہیں نا, تو پھر بلکہ ان کو اب زیادہ ہی صاف رکھنا پڑے گا, ورنہ پھر جو وہ مچھر وغیرہ آتے ہیں نا. سو اس وجہ سے پھر ہم نے سوچا کہ یہ لا کے لگاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باسکٹوں سے نا ہم کافی تانگ تھے. سو یہ دیکھیں یہاں پہ میرا کھانا فٹافٹ والا ریڈی ہو چکا ہے. چائنی چاول بھی ریڈی ہو چکے ہیں, رائتا میں نے ساتھ ریڈی کیا, سلاد وغیرہ اور فش وغیرہ بنائی ہے بس. سو یہاں پہ ابھی کھانا وغیرہ کھا لیا تھا, تو ابھی جا رہے تھے ہسبینڈ اور بھائی, واپس جا رہے تھے. اب بچے یہاں پہ ان کو بائے بائے کر رہے تھے. یہ زمل ہے, یہ نونو, یہ اپنے ماموں کو دراصل نا نونو کہتی ہیں. تو نونو اس کا دل ہی نہیں تھا کہ نونو جائے. یہاں پہ نا ہسبینڈ نے مجھے پیسے دیے, تو میں خوش ہو گئی. تو بعد میں کہتے ہیں پاکستان بھیج دینا, سو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو تم بھیج دینا. تو ساتھ بھائی بھی جاتے ہوئے بچوں کو 5-5 یورو دینے لگ گئے. تو یہ دیکھیں انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں ابھی تک ہاتھ میں. میں بھائی کو منع بھی کر رہی تھی, کیونکہ وہ اب آتے جاتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا بار بار تم یہ کام نہ کیا کرو, جب آنا لازمی نہیں ہوتا ہے, کبھی کبھار تو اور چیز ہوتی ہے. وہ کہتا تھا اچھا چھوڑو, میں ان کو 5-5 ہی دے رہا ہوں, کون سا زیادہ دے رہا ہوں. میں نے کہا, کہتا ان کی چاکلیٹ آ جائے گی نا. تو میں نے کہا نہیں, عید آ رہی ہے نا, تو اب ہم عید پہ لیں گے. میں نے بھائی کو کہہ رہی تھی کہ اس دفعہ تو میں بھی عید لوں گی نا. وہ کہہ رہا تھا ٹھیک ہے.
تو یہ دیکھیں یہ اس نے بچوں کو دیا، تو بچے کہہ رہے تھے جی اب ہمیں اس کا آپ ہمیں کھلونے لا کے دینا۔ میں نے کہا اب یہ کھلونوں کے پیسے نہیں ہیں، صرف چاکلیٹ کے پیسے ہیں، سو یہ والے پیسے ہیں، لیکن یہ مجھے پاکستان بھیجنے ہیں۔ سو یہیں پہ میں آپ سے چاہوں گی اجازت، اللہ حافظ۔